بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی الوہیت میں کسی کو شریک بنا دیا جائے، کسی کو برابر والا سمجھ لیا جائے، یہ شرک ہے۔ عقیدہ توحید ساری امتوں کا اور سارے نبیوں رسولوں کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور شرک سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچایا جائے، چونکہ ہر گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک سے بچنے کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، صفات میں اور تصرف میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کی تعریف شرع عقائد نسفی میں امام سعد الدین تفتازانی نے فرمائی، کہتے ہیں کہ الشرک ہوا اثبات الشریک بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لیں یا عبادت کے لائق سمجھ لیں۔ کسی کو بھی سمجھیں گے آپ عبادت کے لائق تو مشرک ہو جائیں گے، یا آپ عبادت کے لائق نہیں بھی سمجھتے، اس کو واجب الوجود مان لیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ دونوں میں سے ایک چیز مان لیں کسی اور میں بھی تب بھی مشرک، دونوں مل جائیں تو پھر بھی مشرک۔ مستحق عبادت اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہی سجدے کے لائق ہے، اور ساری عبادتیں اسی کے لیے خاص ہیں۔ کسی کو بھی عبادت میں شریک کریں گے کسی بھی طور پر تو مشرک ہو جائیں گے۔ عبادتیں ساری اللہ کے لیے خاص ہیں۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو، وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے سوا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشاں، ہوائیں، پھل پھول، سبزیاں، اناج، چرند پرند، نباتات، جمادات، انسان، جن، فرشتے، لوح، قلم، کرسی، سارے ولی، سارے صحابہ، اہل بیت، سیدزادے، علماء، غوث، کتب، ابدال، سارے رسول، رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی واجب الوجود ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جو اپنے پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو اس طرح کی کوئی اور ذات بھی مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نبیوں کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، رسولوں کو رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ان کو کتابیں، صحیفے، معجزات، کمالات، شان، علم، فضل، رفتیں، بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کو والدین اللہ تعالیٰ نے دیے، بیویاں عطا فرمائیں، اولادیں بھی دی، اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، سارا جسم عطا فرمایا، ساری نعمتیں دی، ان کو اللہ نے زندگی بھی دی۔
تو یہ سارے تو اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھیں گے تب بھی مشرک ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانیں گے تو تب بھی مشرک ہو جائیں گے۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، سارے نبی اللہ کے محتاج ہیں، سارے رسول اللہ کے محتاج ہیں، سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے، ہمارا شرک سے بالکل کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اور تصرف کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی کوئی ایک صفت بھی اسی طرح کسی اور میں نہ کبھی ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کائنات میں تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح کائنات میں تصرف کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے ماضی میں کیا، نہ کوئی اس وقت کر سکتا ہے، نہ کوئی مستقبل میں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، دائمی ہے، باقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، اور ساری کائنات حادث ہے۔ حادث حادثہ سے ہے، ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، نیا کام ہو گیا ایک، تو ساری کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر بنا دی گئی۔ اللہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ کے سارے نبی اور رسول بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو پیدا کیا۔ آپ سنتے ہیں علماء سے میلاد کے مہینے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب نبی آخر الزمان ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، ان کے نور کو۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو لہذا ہمارا شرک کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اس جیسا کسی اور کو کسی طرح بھی نہیں مانتے۔ لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ میں بھی ہیں اور اللہ کے بندوں میں بھی ہیں، لیکن فرق ان میں بھی ہے۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا فرمان، یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 250 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی ایک شان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ بندوں کو ثابت قدم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ جالوت کافر تھا، اس کے مقابلے میں طالوت لشکر لے کے آ گئے مسلمانوں کا۔ تو جب آمنا سامنا ہوا، کالو، مسلمانوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ تو ہی ہمارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ یہ سورہ بقرہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہی بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، یا اللہ تو ہی قدموں کو ثابت رکھتا ہے۔ سورہ انفال، قرآن پاک کی 8ویں سورت، اس کی آیت نمبر 11،
کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہی بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کئی جگہوں پر قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے. بدر کے میدان میں اللہ نے بارش کو نازل کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اونگ بھی بھیجی میدان بدر میں اور آسمان سے تم پر پانی بھی نازل کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کر دے، شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے. اگلی آیت دیکھیں آپ، یہ سورہ محمد ہے، قرآن پاک کی 47 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. قرآن پاک کی 14ویں سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر ہے 27. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے. اب قرآن پاک میں اتنی مقامات پر آیاتوں میں بیان کر دیا گیا کہ ثابت قدم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ثابت قدم رکھنے والا ہے، لیکن کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی بتائے گا. کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ تو چلیے سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں سورت اور اس کی آیت نمبر ہے 12. 11ویں آیت میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ بھی آپ نے سن لی. ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا ہے؟ 11ویں آیت یہ ہے، اذ جب، یغشیکم منعاسا اللہ نے تم پر اونگ کو نازل کر دیا، امنتم منہ اس میں امن تھا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اللہ اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُم اور دور کر دے تم سے، رجزا ناپاکی، الشیطان شیطان کی، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو جما دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے. ثابت قدم رکھنے والا اللہ ہی ہے. لیکن اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اذ محبوب یاد کرو وہ وقت جب یوں ہی وہی فرمائی ربو کا آپ کے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، اللہ نے فرشتوں کو پیغام دیا، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. پہلے اللہ نے فرمایا اتنی آیتوں میں کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں، اب اللہ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. حیرانی والی بات ہے، جب اللہ خود ثابت قدم رکھ سکتا ہے تو فرشتوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ انی میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا ایمان والوں کو تم ثابت قدم رکھو. وہ تو کن کہے سب کچھ ہو جائے، وہ جو چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے کر سکتا ہے، تو اس نے فرشتوں کو کیوں کہا؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو بت ہیں، جو کافر ہیں، جو میرے شریک بن یا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، لیکن میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں اور میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. شرک نہیں ہوگا. کیوں؟
اللہ خود ثابت قدم رکھتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے رکھنے والے ہیں۔ اللہ خود ثابت قدم رکھتا ہے، یہ اللہ کے اذن سے ثابت قدم رکھنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی بات تھی، اب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنیے۔ قرآن پاک کی 16ویں سورت نحل، اس کی آیت نمبر 102، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو نازل کر دیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیثبتا، تاکہ آپ ثابت قدم رکھیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں۔ وہاں کہہ دیا فرشتوں تم ثابت قدم رکھو، یہاں کہہ دیا محبوب آپ ثابت قدم رکھیں ایمان والوں کو۔ تو شرک نہیں ہو رہا، کیوں؟ اللہ خود ثابت قدم رکھتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے رکھنے والے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے بارے میں آ گئی نا، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں آ سکتی۔ ہم کہتے ہیں تمہارا یہ نظریہ قرآن کی روح سے غلط ہے، ایک ہی صفت ہے قرآن پاک میں، اللہ اپنے بھی بیان کرتا ہے، اپنے بندوں کی بھی بیان کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہی صفت اللہ میں بھی پائی گئی، بندوں میں بھی پائی گئی، پر شرک نہیں ہوا، کیوں؟ کہ اللہ خود کرنے والا ہے، یہ اللہ کی عطا سے کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ صفتیں بتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صفتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، مشرکوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صفتیں اللہ کے محبوبوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بت ہوں، جو کافر ہوں، مشرک ہوں، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے، لیکن اپنے محبوبوں کو میں اپنی صفتیں بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ لیکن فرق ہے، اللہ کی صفتیں لامحدود اور بندوں کی محدود۔ اللہ کی صفتیں تب بھی کامل تھی جب بندے تھے ہی نہیں، اللہ نے ان کو بنایا اور صفتیں بھی اپنی عطا کر دی۔ چلیں سورۃ توبہ میں چلیے، سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہی حرام فرمانے والا ہے اور حرام کرنے والا ہے، جس کو چاہے حلال کر دے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے شریعتوں میں جائز تھی اب ناجائز ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے شریعتوں میں جائز تھی اب جائز نہیں ہے۔ تو حرام کرنے والا کون؟ اللہ، حلال کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ ایک صفت حرام کرنے والی دونوں میں آ گئی، بیعت وغیرہ اکٹھی ایک ہی آیت میں بیان کر دی گئی۔ حرام کرتا ہے اللہ، حرام کرتا ہے اللہ کا رسول، تو شرک نہیں ہوا، کیوں؟ اللہ خود حرام کرنے والا، یہ اللہ کے اذن سے حرام کرنے والے۔ اللہ ذاتی طور پہ حرام کرنے والا، یہ اللہ کی عطا سے حرام کرنے والے۔ تو صفت ایک ہی بندوں میں آ گئی جو اللہ میں بھی ہے، ایک ہی صفت، اللہ بھی حرام کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی حرام کر رہے ہیں، اللہ کے بندے، عبدہ و رسول، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی حرام کرتا ہے، یہ بھی حرام کرتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہوا۔ اللہ خود کرنے والا، یہ اللہ کی عطا سے کرنے والے۔ قرآن پاک کی 63 نمبر سورت میں چلیے، سورہ منافقون، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وہاں بھی ایک ہی صفت کو ایک ہی آیت میں اپنے لیے بھی بیان کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی بیان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 8 سورہ منافقون کی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے ایک اور آیت سنیے، سورۃ النساء، قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 139۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، پس بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعا، سارے کی ساری، سارے کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔
یہ سورہ آل عمران بلکہ سورۃ النساء آیت نمبر 139. اور آپ سورہ یونس میں چلیے، قرآن پاک کی 10ویں سورت، اس کی آیت نمبر 65، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے، اور وہ اللہ وہاں اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. ان العزت للہ جمیعا، یہاں بھی یہی کہہ دیا کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اور یہی بات سورہ فاطر میں بھی کہی، 3 مقامات پہ یہ کہہ دیا کہ عزت ساری کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. لیکن یہاں کیا کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے. ایک ہی صفت اللہ میں بھی، اللہ کے رسول میں بھی، بندوں میں بھی. عزت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور ایمان والوں کے لیے بھی. تو ایک ہی صفت بیک وقت اللہ میں بھی ہے، اللہ کے رسول میں بھی ہے، اور مومنوں میں بھی ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک صفت بیک وقت بندوں میں بھی ہوتی ہے، اللہ میں بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی صفت اسی طرح لا محدود، اور بندوں کی صفتیں محدود. اللہ کی صفتیں ذاتی اور بندوں کی صفتیں اللہ کی عطا سے عطائی. اب آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک ایسی صفت کا ذکر کیا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. سورہ نور ہے، قرآن پاک کی 24 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر 20، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 20. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہی صفت جو آپ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو رحیم کون ہے؟ اللہ. اور رؤوف بھی کون ہے؟ اللہ. اور اگر یہی صفتیں کسی اور میں بھی آ جائیں، چلیں وہ پہلی تو صفتیں ذرا عام تھیں، ثابت قدم رکھنا، عزت والا ہونا، لیکن یہاں تو وہ اعلیٰ صفتیں، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، جو اللہ کے نام ہے صفاتی، اللہ نے یہاں وہ بیان فرمائے. لیکن ساتھ یہ بتا دیا، چلو سورۃ توبہ میں چلتے ہیں، قرآن پاک کی 8ویں سورت کے آخر میں چلے جائیں، ایک آخری آیت چھوڑ دیں، اس سے اوپر والی آیت، یہی صفت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے محبوب کے لیے بیان فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بھی رؤوف، ہمارے آقا بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، ہمارے آقا بھی رحیم. شرک نہیں ہوا. کیوں شرک نہیں ہوا؟ اگر شرک کہو گے تو قرآن کہاں جائے گا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اللہ بھی رحیم، اللہ کے رسول بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف، اللہ کے رسول بھی رؤوف. شرک نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ خود رحیم، یہ اللہ کے بنانے سے رحیم. اللہ خود رؤوف، یہ اللہ کی عطا سے رؤوف. تو پھر سمجھ لو اللہ خود دینے والا اور علی حجویری اللہ کی عطا سے داتا. یہی تو لوگوں کو فرق سمجھ ہی نہیں آیا. اللہ خود مدد کرنے والا اور عبد القادر جیلانی اللہ کی عطا سے غوث اعظم. اللہ خود غریبوں کو نوازنے والا اور خواجہ غریب نواز اللہ کی عطا سے غریب نواز. یہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو اللہ میں بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو وہ دی ہوئی ہیں. لیکن پھر فرق یاد رکھیں، اللہ کی صفتیں لا محدود اور بندوں کی صفتیں محدود. جب بندے نہیں تھے اللہ کی صفتیں تب بھی کامل تھیں. اللہ نے ان کو اپنی صفتیں عطا فرمائی، اپنے نام دے دیے، رؤوف اور رحیم. چلے آگے چلیے، قرآن پاک کی 82 نمبر سورۃ انفطار آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تمہیں کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا؟ کریم کون ہے؟ اللہ.
یہی صفت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بھی بیان فرماتا ہے. یہ قرآن پاک کی 82 نمبر سورت ہے. انفطار آیت نمبر 6 میں یہ کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اپنے کریم رب کے در سے ہٹا دیا. اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا. اور اس سے پچھلی سورت ہے سورت تکویر اور اس کی آیت نمبر ہے 6. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، میں بھی کریم ہوں، میں رسول بھی کریم ہے، میں بھی کرم کرنے والا، یہ بھی کرم کرنے والے. پر شرک نہیں ہوا، کیوں؟ میں خود کرم کرنے والا، یہ میری عطا سے کرم کرنے والے. یہ قرآن پاک ہے. اور اگر قرآن پاک اللہ کو بھی کریم کہتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی کریم کہتا ہے، پھر شرک تو نہیں نہ ہو سکتا. فرق یاد رکھیں بس آپ. اللہ کی صفتیں کریم، ازلی، ابدی، جب کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے آقا کا نور بھی نہیں تھا، وہ تب بھی کرم کرنے والا تھا. اور ان کی صفتیں قدیم نہیں ہے، یہ تو خود بھی قدیم نہیں، خود بعد میں بنائے گئے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کا پہلے نور بھی نہیں تھا، اللہ نے پھر ان کے نور کو پیدا کیا، پھر ان کو دنیا میں بھیجا، پھر اللہ نے ان کو کرم کرنے والا بنا دیا. تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی صفتیں بندوں کو عطا فرمائی، لیکن یہ بتوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، دشمنوں کے لیے نہیں ہے، محبوبوں کے لیے. سورۃ النساء قرآن پاک کی 4 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 33 میں چلے جائیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنی صفت کو بیان کرتا ہے اور وہ صفت اتنی عظیم ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ہی ہر چیز کا جائزہ لینے والا ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا. شہید کون ہے؟ اللہ، ہر چیز کا گواہ. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہمیشہ سے، علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، شہیدا، شہید ہے اللہ، یعنی گواہ ہے اللہ ہر چیز پر. یہ سورہ نساء ہے. اور اسی سورت میں آگے چلے جائیے، یہ 33 نمبر آیت تھی اور اگلی سنیے 41 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ، کیسا حال ہوگا، اذا، جب، جینا، ہم لے آئیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت پر ایک شہید، یعنی اس امت کا نبی بھی شہید ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ہم آپ کو سب پر شہید بنا کے لے آئیں گے. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت کے لیے ایک ایک شاہد ہوگا، لیکن آپ ان سب پر شاہد ہوں گے. میں بھی شاہد، میرے سارے نبی بھی شاہد، اور آپ میرے سارے نبیوں سمیت ساری امتوں پر بھی شاہد. میں بھی شہید، آپ بھی شہید. لیکن شرک نہیں ہوا، کیوں؟ میں خود شہید اور یہ میرے کرم سے شہید. میں خود ہر چیز کا گواہ اور یہ میرے کرم سے ہر چیز کے گواہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ اپنی ساری شانیں، اپنی صفتیں بندوں کو عطا فرمائی ہوئی. آج لوگوں کو ہمارا غلط فہمی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ تم وہ لفظ اللہ کے لیے بھی بولتے ہو، بندوں کے لیے بھی بولتے ہو تو مشرک ہو جاؤ گے. میں کہیے اتنے لفظ میں نے گنوا دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی رحیم، اللہ کے رسول بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف، اللہ کے رسول بھی رؤوف، اللہ بھی کریم، اللہ کے رسول بھی کریم، اللہ بھی شہید، اللہ کے رسول بھی شہید، اللہ بھی ثابت قدم رکھنے والا، اللہ کے رسول بھی ثابت قدم رکھنے والے. عزت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی. تو یہ سارا قرآن اسی عقیدے کی رہنمائی کر رہا ہے جو عقیدہ آج اہل سنت کا ہے. یہ کسی اور کا کائنات میں ہے بھی نہیں. لوگ سارے تو پتہ نہیں وہ فیتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ماپنے کے لیے شان اللہ والوں کی. اللہ نے ایسی شانیں بیان کر دی، کوئی کیسے کرم کو ماپے گا، کوئی کیسے رحم کو ماپے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں اپنے بندوں کو دی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اپنے محبوبوں کے لیے، بتوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، دشمنوں کے لیے نہیں ہے، دوستوں کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں.
اللہ فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ صرف ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ کا بھی ہے، کسی اور کا بھی ہے کہ نہیں؟ سورۃ النساء، یہی سورت قرآن پاک کی چوتھی، اس کی آیت نمبر ہے 65۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی، کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو حق کی منہ کا جب تک تیرا حکم نہ مانے۔ وہاں کہہ دیا ان الحکم الا للہ، حکم سارا اللہ کا ہے، اور یہاں کہہ دیا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبوب آپ کا حکم نہ مانے، تو حکم اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، لیکن شرک نہیں ہوا۔ اللہ حکم کا خود مالک، اسے کسی نے مالک بنایا نہیں حکم کا، وہ خود حاکم ہے، یہ اللہ کے بنانے سے حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی صفتیں بندوں کو دی ہیں، لیکن اللہ کی صفتیں ذاتی، قدیم، ازلی، ابدی، اور بندوں کی صفتیں حادث، عطائی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ یہ آپ کے ذہن میں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، کیسے؟ یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے، اللہ خود جانتا ہے، یہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اللہ خود جانتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمارے آقا مختار کل ہیں، اللہ بھی مختار کل ہے، اس کو کسی نے مختار کل بنایا نہیں، وہ خود ہی ہے، یہ اللہ کے بنانے سے ہے۔ اللہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، لیکن اس کا نور کسی نے بنایا نہیں، اور ان کا نور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا جائزہ لے رہا ہے ہر وقت، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی ساری کائنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو فرق آپ ذہن میں رکھیں، وہی فرق جو قرآن پاک نے بیان کر دیا اتنی آیتوں میں، کہ وہی صفتیں اللہ میں بھی ہیں اور اللہ کے بندوں میں بھی ہیں، اللہ میں بھی ہے، اللہ کے رسولوں میں بھی ہے، اللہ میں بھی ہے، مومنوں میں بھی ہے، اللہ میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی ہے، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوگا جب ہم اللہ کی طرح کی وہی سیم صفت ان شرطوں کے ساتھ کسی میں مان لیں گے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو خود مخلوق ہے، ان کی صفتیں بھی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اس کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نے بنایا ہو، اللہ کی صفتیں کسی نے بنائی نہیں، اس کی ذات بھی غیر مخلوق ہے، اس کی صفتیں بھی غیر مخلوق ہیں، اور ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو، بلکہ اپنے آقا مولا کو بھی غیر مخلوق نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ازلی ابدی نہیں مانتے، حادث مانتے، دائمی باقی نہیں مانتے، وہ صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور واجب الوجود بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ بندہ پکا مشرک ہے، مرتد ہے، دائیں اسلام سے خارج ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے یا اللہ کی کوئی صفت ان شرطوں کے ساتھ کسی بھی بندے نے مان لے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور پکے توحیدی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں کی وہ ساری شانیں مانتے ہیں جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے، سنتیں ادا کر لیجیے۔